مہجور نے پہلی بار 1905 میں پنجاب کا سفر کیا اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ اسی سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1908 میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور لداخ بھیج دیے گئے۔ بعد میں پٹواری بنے اور پینشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کارگل، حاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہنا پڑا۔ اس دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں۔ 3 بار معطل کیے گئے۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے۔ شخصی راج کا دور تھا، اسی لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا۔ پیارے بچوں، جو یہ عبارت ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ یہاں شعر گوئی، شعر کہنا، شجرہ کش، نسب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے، یعنی نسب نامہ مرتب کرنے والا، نسب نامہ تیار کرنے والا، شجرہ کش، نسب نامہ تیار کرنے والا۔ اسی طرح افسران بالا، حکام بالا، بڑے آفیسر۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے پوچھوں گا مہجور نے پہلی بار پنجاب کا سفر کب کیا؟ شاباش، 1905 میں، شاباش۔ تو اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا، مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں کہاں کہاں رہنا پڑا؟ شاباش، مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کارگل، حاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہنا پڑا۔ بہت اچھا۔ یہاں ایک لفظ ہے معطل۔ معطل کا مطلب ہے ملازمت سے کچھ عرصے کے لیے ہٹا دینا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا، مہجور کو کتنی بار معطل کیا گیا؟ شاباش، 3 بار۔ تو مہجور کے دور میں یہاں کون سا نظام تھا؟ شاباش، مہجور کے دور میں یہاں شخصی راج تھا۔ یہاں جمہوری دور نہیں تھا، شخصی راج اس دور کو ہم کہتے ہیں جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی ہے، جس میں شخصی راج ہوتا ہے۔